السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، تمام تعریفات کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو یہ ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ معزز سامعین، آج کا موضوع ہے اذان کی فضیلت کا بیان۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ اس فضیلت کو جان لیں جو اذان دینے اور پہلی صف میں ہے، پھر وہ اس پر قرآن اندازی کے بغیر کوئی چارہ نہ پائیں تو یقیناً وہ اس پر قرآن اندازی کریں، اور اگر وہ جان لیں کہ اول وقت آنے میں کیا فضیلت ہے تو وہ ضرور اس کی طرف دوڑ کرائیں، اور اگر وہ جان لیں کہ عشاء اور فجر کی نماز کی کتنی فضیلت ہے تو وہ ضرور اس میں شریک ہوں، اگرچہ انہیں گھسیٹتے ہوئے آنا پڑے۔ بخاری مسلم۔ الاستحام، قرآن اندازی کرنا، تہجیر، نماز کی طرف جلدی اور پہلے وقت پر آنا۔ فوائد۔ حفظاً کے معنی ہیں ہاتھوں کے سہارے چلنا، جیسے بچہ ابتدا میں چلتا ہے، یا گھٹنوں یا سرینوں ٹھٹروں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹ کر چلنا۔ اس میں اذان اور پہلی صف کی جو امام کے ساتھ ہوتی ہے، فضیلت کے علاوہ عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کی تاکید ہے، کیونکہ دوسری روایات میں آتا ہے کہ یہ دونوں نمازیں منافقین پر سب سے زیادہ بھاری ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اذان دینے والے قیامت کے دن دیگر تمام لوگوں سے لمبی گردن والے ہوں گے۔ مسلم۔ فوائد۔ اس سے اذان کی فضیلت واضح ہے۔ اذان اللہ کی عبادت اور خیر کی طرف بلانے کا نام ہے۔ جتنے لوگ مؤذن کی آواز سن کر نماز پڑھنے آئیں گے، مؤذن کو ان سب نمازیوں کی نمازوں کے برابر ثواب بھی ملے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو خیر کی طرف رہنمائی کرے گا تو اس کو بھی اس خیر کے عمل کرنے والے کی مثل اجر ملے گا۔ اسی لیے میدان محشر میں وہ تمام لوگوں میں ممتاز ہوگا کہ اس کی گردن سب سے لمبی ہوگی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی ساسا روایت کرتے ہیں کہ ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم بکریوں اور جنگل کو پسند کرتے ہو، بس جب تم اپنی بکریوں یا جنگل میں ہو اور نماز کے لیے اذان کہو تو اذان میں اپنی آواز کو اونچا کیا کرو، اس لیے کہ مؤذن کی آواز کو آخری حصے تک جو جن، انسان اور کوئی اور چیز سنتی ہے تو قیامت والے دن وہ اس کے لیے گواہی دے گی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ بخاری۔ فوائد۔ یعنی شاید کوئی اور چیز عام ہے، اس میں حیوانات، نباتات اور جمادات آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی قوت گویائی عطا فرمائے گا، اور یہ چیزیں بھی انسانوں اور جنات کی طرح بارگاہ الہی میں مؤذن کی آواز کی شہادت دیں گی۔ اس سے بھی اذان اور مؤذن کی فضیلت واضح ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان کاٹتا ہوا خارج کرتا ہے، ہوا پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سنے، پس جب اذان پوری ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، یہاں تک کہ جب تکبیر کہی جاتی ہے تو پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے، پھر جب تکبیر پوری ہو چکتی ہے تو پھر آ جاتا ہے،
حتیٰ کہ آدمی اور اس کے نفس کے درمیان وسوسے ڈالتا ہے، کہتا ہے فلاں چیز یاد کر، فلاں چیز یاد کر، وہ چیزیں جو اس سے پہلے اسے یاد نہ تھیں، یہاں تک کہ آدمی کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ اسے پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کتنی رکعت نماز پڑھی۔ بخاری مسلم۔ فوائد۔ ادبر اور ولہ زراعت کا مطلب ہے شیطان تیزی سے بھاگتا ہے، جس سے اس کے جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور پیچھے سے ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، یا وہ بالقصد شرارتاً کوز مارتا ہوا بھاگتا ہے۔ بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ نماز اور اذان سے کراہت شیطان کا فعل ہے۔ دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ نماز میں خشوع و خضوع کا اہتمام ضروری ہے تاکہ شیطان کی وسوسہ اندازی کو ناکام بنایا جا سکے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم اذان سنو تو اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو، اس لیے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ پھر تم اللہ سے میرے لیے وسیلے کا سوال کرو، بے شک یہ جنت میں ایک بلند درجہ ہے، یہ اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کے لائق ہے، اور وہ مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں۔ بس جو شخص میرے لیے وسیلے کا سوال کرے گا اس کے لیے شفاعت حلال ہو جائے گی۔ مسلم۔ فوائد۔ صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس وقت اس کے معنی رحمت و مغفرت کے، اور فرشتوں کی طرف ہو تو مغفرت طلب کرنے کے، اور بندوں کی طرف ہو تو دعا کرنے کے ہوتے ہیں۔ وسیلے کے لغوی معنی قرب کے ہیں، یا وہ طریقہ اور ذریعہ جس سے انسان اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائے، لیکن یہاں اس سے مراد جنت کا وہ درجہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا۔ شفاعت کے معنی ہوتے ہیں خطاؤں اور کوتاہیوں سے درگزر کرنے کی، یا کسی سے کسی کے لیے خیر کی درخواست کرنا۔ حدیث میں اسے مراد آپ کا وہ حق شفاعت ہے جس کی روح سے آپ ان لوگوں کی مغفرت کی درخواست کریں گے جن کی بابت اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی۔ اس میں یہ اس امر کی ترغیب ہے کہ اذان سننے والا بھی کلمات اذان ادا کرتا رہے، البتہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، دوسرے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے اور پھر دعائے وسیلہ، تو ایسے شخص کے لیے شفاعت واجب ہو جائے گی، بشرطے کہ اس کا خاتمہ ایمان و توحید پر ہو۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مفضول کمتر درجے والے کی دعا سے فاضل بلند تر رتبہ رکھنے والے کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان سنو تو اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے۔ بخاری مسلم۔ فوائد۔ اس میں بھی کلمات اذان دہرانے کا حکم ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سن کر یہ کہے، اے اللہ اس کامل دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے مالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، تو قیامت والے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال یعنی واجب ہوگی۔ بخاری۔ فوائد۔ دعوت سے مراد یہاں الفاظ اذان ہیں، اور کامل کا مطلب ہے کہ قیامت تک اس میں کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں ہوگی، یا اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کیونکہ یہ تمام عقائد کو جامع ہے۔ قائم ہونے والی نماز کا مطلب یا تو یہ ہے کہ اذان کے بعد ہی وہ قائم ہونے والی ہے، یا یہ ہے کہ قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ اس میں دعائے وسیلہ پڑھنے کی فضیلت ہے، اسی طریقے سے پڑھا جائے جس کی وضاحت عبداللہ بن عمرو کی حدیث سے گزری، یعنی پہلے کلمات اذان دہرایا جائے، پھر درود پڑھا جائے،
اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلے کی دعا کی جائے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اذان سن کر کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، میں اللہ کے رب ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ مسلم۔ فوائد، اس میں دعائے وسیلے کے علاوہ ایک اور دعا ہے، اسے بھی پڑھنا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور تکبیر کے درمیان کی گئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ ابو داؤد، ترمذی یہ حدیث حسن ہے۔ فوائد، یعنی اذان اور تکبیر کے درمیان کا وقت بھی قبولیت دعا کا وقت ہے۔ معزز سامعین، یہ تھے صرف اذان کے بارے میں۔ اسی طرح زندگی میں ہر چیز کے بارے میں، ہر مسئلے کے بارے میں اسلام میں تعلیمات ہیں اور ان کا حل ہے۔ اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ ہر مسلمان دینی تعلیم کو سیکھے، قرآن اور حدیث کی تعلیم کو سیکھے، کتاب و سنت کی تعلیم کو سیکھے۔ دینی تعلیم کو سیکھنا بھی نیکی ہے، اس کے مطابق چلنا بھی نیکی ہے، اور اس کو دوسروں تک پہنچانا بھی نیکی ہے۔ اس لیے آپ تمام اس کا خیال رکھیں، اور آپ کو جو لوگ معلوم ہے چاہے اردو والے ہیں تو ان کو اردو ویڈیوز بھیجیے، یا آپ کی جانکاری میں آپ کے دوست احباب تیلگو والے ہیں تو ان کو تیلگو ویڈیوز دینی تعلیم کو بھیجیے، آپ کو ثواب ملے گا۔ اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ ہم آخرت کے لیے کوشش کریں، آخرت میں کامیابی کے لیے کوشش کریں، آخرت میں جنت میں داخلہ ملنے کے لیے کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو قیامت کے دن کامیاب بنائے اور جنت میں داخل کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔